يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے ذمہ آج جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا موضوع ہے رمضان میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. شروع رمضان میں بلکہ استقبال رمضان سے ہی آپ اس آیت کریمہ کو سنتے آئے ہیں. اس کے بارے میں ہر ایک بیان کرنے والے نے اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. ابتدا میں ہم نے روزے کے متعلق سنا کہ اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے, روزہ کیوں رکھنا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. آج 28 روزے پورے ہو چکے ہیں, 29واں روزہ کل انشاءاللہ ہوگا. آج 29ویں شب ہے اور یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان میں سے آخری رات ہے. ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو. لوگ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں اس رات کے بارے میں. اصل چیز تو اس رات کی محنت کوشش وہ ہے اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا. جو بندہ بھی اس آخر عشر کی طاق راتوں میں محنت کرتا ہے اس کو لازمی طور پر یہ رات نصیب ہوتی ہے اور اس کا وہ اجر و ثواب پا لیتا ہے. تو اب ہم نے ان 28 دنوں کے اندر جو اللہ پاک نے روزے کا مقصد بیان کیا تھا اس پہ اپنا اپنا حساب لینا ہے, اپنا اپنا نامہ اعمال کی طرف, ذرا اپنے کتاب کی طرف دیکھنا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں روزے کا مقصد بیان کیا تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہمارے اندر تقویٰ کس قدر آیا ہے, کیا ہم متقی بننے کی کوشش کی ہے, ہم نے تقوی کو اختیار کیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تقوی کو سمجھنا ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا چیز. تقوی کا جو لفظ ہے عربی میں اس کے اصل روٹ ورڈ ہیں وقیٌ, واو قاف یا. وقایا, وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا. عربی کا ایک مقولہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج, پرہیز علاج سے بہتر ہے. کیونکہ پرہیز میں بھی انسان منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے, پرہیز کرتا ہے. تو تقوی کا معنی آپ طور پر آپ نے یہ سنا پرہیزگاری اختیار کرنا, بچنا. تو ان دنوں کی پریکٹس, یہ مشق کر کے کیا ہم نے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کی ہے, اور جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کیا ہم نے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کی ہے. اگر تو کی ہے تو یہ تقوی ہے. اور کسی شاعر نے تقوی کا یہ ترجمہ کیا ہے خل ذنوب صغیرہا و کبیرہا فہو التقی, گناہوں کو چھوڑ دو چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. گناہوں کو چھوڑنا, گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی کیا ہے, بچنا, گناہوں سے بچنا, چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو, اس سے بچنا یہی تقوی ہے. واد کماشی فوق ارض شوقی یحضر ما یرا, اور فرمایا اس طرح چل زمین پر جس طرح کوئی شخص کانٹے دار جھاڑیوں دار راستے پر زمین پر چلتا ہے اور وہ اپنے دامن کو بچا بچا کر اور دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں میرے دامن کو کوئی جھاڑی جو ہے وہ گھیر نہ لے اور میرے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے. جس طرح وہ اپنے آپ کو ایسے خاردار راستے میں بچا بچا کر چلتا ہے, اس دنیا کے ان خارداریوں میں, ان فتنوں میں, ان آزمائش و مصیبتوں میں اپنے آپ کو بچا کر دین کے راستے پر چلنا یہی تقوی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا ترجمہ یہ کیا ہے التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو,
اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں نازل فرمایا ہے اس پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کرنے کا دن، دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جانے کے دن کے لیے تیاری کرنا۔ والقناعۃ بالقلیل، اور دنیا میں جو کچھ ملا تھوڑا ملا ہے اسی پر قناعت کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا ترجمہ یہ کیا ہے ان یطاع فلا یعصى، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی کسی بھی لمحے نافرمانی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو ہر لمحے یاد رکھا جائے، کسی ایک لمحے بھی اللہ کو بھولا نہ جائے۔ وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم ہر لمحے شکر ادا کیا جائے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ناشکری نہ کی جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ جس بندے کو حاصل ہو گیا سمجھو اس نے رمضان کا مقصد پا لیا۔ اگر اس نے رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی، گناہ سے نفرت پیدا نہیں ہوئی، نیکی کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اس کے دل کے اندر نماز کی پابندی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، جس طرح اس آخری ایام کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر با جماعت نماز پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ ایک عملی طور پر پریکٹیکل ایک مشق تھی، نماز کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اب اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ 11 مہینے کے لیے جب اذان سنیں اس کا دل بے قرار ہو جائے، اگر تو یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ اس کا رمضان میں جو مقصد تھا وہ پا لیا ہے، اور اگر اللہ کرے کل یا پرسوں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے جو رمضان سے پہلے کیفیت تھی وہی کیفیت بعد میں ہو جائے تو سمجھو کہ اس نے عادت کے طور پر یہ کھانا پینا، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور یہ ایک مہینہ جو ایسے گزارا ہے جو رمضان کا مقصد تھا، اس نے پھر وہ کچھ پایا نہیں بلکہ کھویا ہی کھویا ہے۔ اور تقویٰ جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کا نام ہی نہیں ہے، اللہ کی محبت کا نام بھی تقویٰ ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے عذابوں کا، اللہ کے پکڑ کا خوف بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے ملنے کی امید بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، ان دونوں چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی تھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے رمضان میں کئی مرتبہ یہ حدیث سنی کہ پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسرے پر، تیسرے پر، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات بیان فرمائی کہ وہ شخص جس کو اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا اور پھر بھی اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لیا، اللہ کو راضی نہ کر لیا، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لیا، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کے لیے۔ کسی حدیث میں فرمایا راغم عنف رجل، اس آدمی کے ناک کی خاک آلود ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، اکٹھے آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دونوں عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اب سب لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، عبادت میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کئی جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت کر کے سمجھتے یار بہت ہوگی۔ میں نے یہ بچے کئی مرتبہ ان کو کہا یار بیٹھے نیچے اعتکاف میں بیٹھے ہو، جا کر اپنے خیموں میں بیٹھ کر عبادت کرو۔ قاری صاحب ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا، اتنے پارے پڑھ لیے، اکتاہٹ محسوس ہو جاتی ہے۔ سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، عبادت میں کوئی زیادہ کوئی کم۔ ان میں ایک شخص جو ہے وہ عبادت میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والا تھا، دوسرا کچھ عبادت میں کم تھا، اور یہ جو عبادت زیادہ کرنے والا تھا یہ عبادت کے ساتھ ساتھ جذبہ جہاد بھی رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں نکلا، دشمن سے قتال کیا اور شہادت پا گیا۔
اس کے ساتھ والا وہ ساتھی جو اس کے ساتھ ہی اسلام قبول کرنے والا ہے، اسلام قبول کیا اور عبادت کرتا تھا، لیکن عبادت میں اس کی نسبت تھوڑا کم جذبہ رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ کئی سال زندہ رہا اور پھر بعد میں تبھی موت فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، وہ شخص جو دونوں اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ایک ان میں سے شہید ہو گیا تھا اور دوسرا بعد میں زندہ رہا ہے، بعد میں فوت ہوا ہے، لیکن میں نے تو خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ ایک وہ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو بعد میں فوت ہوا، تبھی موت فوت ہوا ہے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ یہ جو اس کے ساتھ اسلام لانے میں برابر ہے، اکٹھا ہے، عبادتیں اکٹھی کیا کرتے تھے، اور ایک جو ہے ان میں اللہ کو پہلے پیارا ہو گیا، دوسرے کو بعد میں زندگی کے اندر رمضان نصیب ہوا ہے نہیں ہوا؟ فرمایا بے شک اللہ کا رسول، اس نے تو اپنی زندگی کے اندر اس کے بعد رمضان کا مہینہ پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے رمضان میں روزے بھی رکھے، اس نے رمضان میں تلاوتیں کی ہوئی، اس نے رمضان کے اندر عبادتیں کی، تو اس کی یہ عبادتیں جو ہیں یہ اس کے نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں اس سے پہلے داخل کر دیا۔ تو یہ رمضان کا نصیب ہو جانا ہی خوش قسمتی ہے، اور پھر جو بندہ اس کی قدر کر لیتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، وہ تقوی کو پا لیتا ہے۔ اور اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی دلی کیفیت اس میں وہی بے چینی ہے، بے قراری ہے، دنیا کی فکریں ہیں، دنیا کے ہی سارے کے سارے غم ہیں اس کے اندر، تو سمجھو کہ اس کا دل جو ہے وہ خالی ہے، تقوی سے خالی ہے، پھر اس نے رمضان کا جو مقصد تھا اس کو نہیں پایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق ہم نے کوششیں بھی کی، اور اللہ رب العالمین نے جو مومنین کی، متقین کی صفات بیان کی ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ آیات پڑھوں، ان کا ترجمہ کروں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ ان کا اللہ پر، متقی وہ ہیں جن کا اللہ پر بلا دیکھے غیب پر ایمان ہے، غیبی طور پر ایمان ہے۔ جنت انہوں نے نہیں دیکھی، فرشتے انہوں نے نہیں دیکھے، اللہ کے نبی کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس پر ان کا ایمان ہے۔ جن کا غیبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے فرشتوں، نبیوں، کتابوں پر ایمان ہے، یہی متقی لوگ ہیں۔ دوسری ان کی نشانی یہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ تیسری ان کی نشانی کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ چوتھی ان کی نشانی کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف طرح کی علامتیں اور نشانیاں، صفات بیان کی ہیں متقین کی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے تو اس تقوی کا فائدہ بھی پھر بہت ہے۔ اللہ دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ بھی تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا خود سرپرست بن جاتا ہے، ان کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ تقوی کے فائدے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین اعمال قبول بھی کرتا ہے تو متقین سے کرتا ہے۔ عمل کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کن کا عمل قبول ہونا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر جن کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرما دے، دنیا میں بھی اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین عذاب سے بھی متقین کو بچا لیتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ تقوی کے فائدے اور تقوی کی صفات آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی یہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، اور ہم ان فوائد کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر تقوی آ گیا اور اس تقوی کا اثر
ہماری یہ رمضان کے بعد والی زندگی پر بھی اثر نظر آتا ہے تو سمجھے ہمیں مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں ہماری کیفیت رمضان کے بعد 1-2 دن بعد ہی پہلے والی کیفیت ہو جاتی ہے، نمازوں کے اندر سستی، اگر پڑھی ہے تو پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو دیکھیں نا، میں فجر کی نماز کے بارے میں امید کون سی چیز ہے جو آج ہمیں فجر کی نماز میں فجر سے پہلے گھنٹہ پہلے ہم اٹھ جاتے ہیں یا رات کو سوتے ہی نہیں ہیں اور اٹھ کر جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو عام دنوں کے اندر ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ اگر ہمارے دل کے اندر یہ محبت ہو جس طرح رمضان میں ہے، یہ معمولات زندگی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ ایک ہفتہ صرف اپنی زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، جو اسوہ ہے، اس کے مطابق بنا لیجئے، دیکھیے آپ کی صحت کے اعتبار سے، ذہنی سکون کے اعتبار سے آپ کو کس قدر سکون نصیب ہوگا۔ عشاء کے بعد آپ نے باتیں کرنے سے منع فرمایا، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، فجر پہ خود بخود ہی آنکھ کھلے گی۔ یہ ہمارے خود اپنی ہم نے معمولات آؤٹ کیے ہوئے جس کی وجہ سے ہم خود پریشان ہوتے ہیں۔ صبح ہم اٹھتے ہیں 11-12 بجے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت کے لیے جو صبح کا ٹائم ہے، جو بکر ٹائم ہے، اس میں برکت رکھی ہے۔ برکت کے ٹائم میں ہم سوتے رہتے ہیں۔ دوپہر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرمایا کرتے تھے، ہماری صبح ہی دوپہر کو شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے خود اپنی روٹین غلط کی ہوئی ہے، ہم اس کو صحیح کر لیں تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے، خصوصی کرم سے وہ معاف فرما